اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ عمدہ کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اس کے ساتھ یہ ذرائع ناچیز ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جناب، ہم بات کر رہے ہیں گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے بندوں کے حقوق کے تعلق سے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حقوق کی اہمیت کی تلقین کرتا ہے اور اس پہ زور دیتا ہے۔ سورہ نساء جو کہ قرآن کی چوتھی سورہ ہے، اس کی ایک آیت میں، آیت نمبر 36 میں اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، تو اللہ فرماتا ہے جناب، جہاں اپنی عبادت کی تلقین دے رہا ہے کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو مفہوم عرض کر رہی ہوں شریک نہ کرو، وہیں پہ جو جیسے ہم نے حقوق کی بات کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین، یعنی ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، پھر جناب محتاجوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین، اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو تلقین کی ہے وہ ہے پڑوسیوں کے تعلق سے، یعنی جناب ہمسایوں کے ساتھ ان کی خبرگیری کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کے معاملات رکھنا، اگر کوئی مصیبت پہنچے تو ان سے تعزیت کرنا، اگر کوئی بیمار ہو جناب تو ان کی خیریت دریافت کرنا، اور اگر انہیں کوئی خیر ملتی ہے، خیر پہنچتی ہے تو جناب مبارکباد دینا، ان کے بہت سارے حقوق ہیں۔ آج ہم پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے، کیونکہ ہماری حقوق کی سیریز چل رہی ہے، پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کے اذہان کے نقشوں پہ اگر اس سے ریلیٹڈ یا اس کے علاوہ بھی سوالات ابھرتے ہیں تو جو نمبرز اپنے ٹی وی سیٹس پہ دیکھ رہے ہیں ہم سے رابطہ کیجیے، ہم کوشش کریں گے کہ جناب آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیے جا سکیں۔ آج جو عالمات میرے ساتھ موجود ہیں پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے، جناب قرآن مجید میں، حدیث کریمہ میں بڑی یعنی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے، اس تعلق سے روشنی ڈالیں گی عالمہ ثویبہ شاکر۔ ماشاء اللہ خوبصورت اور مکمل آپ کا انداز تکلم ہے، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جزاک اللہ۔ جناب ان کے ساتھ جو ہماری دوسری اسکالر، دوسری عالمہ تشریف رکھتی ہیں، ماشاء اللہ آپ بھی خوبصورت اور پراثر گفتگو فرماتی ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں عالمہ صدف پروین کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مزاج گرامی الحمدللہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت اور جناب ہماری خوش نصیبی ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ، ماشاء اللہ آپ کی ویسے بہت ساری ڈیوٹیز ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں اور مجھ سمیت سیکھنے کا یہ عمل جاری و ساری ہے۔ ہم سب سیکھ رہے ہیں، میرے ناظرین سیکھ رہے ہیں، مجھے میسیجز ملتے ہیں آپ کے تعلق سے، اور ماشاء اللہ لاسٹ سیگمنٹ میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات ہم ان کے حضور لے کے جاتے ہیں اور آپ تسلی بخش اور نفع بخش گفتگو فرماتے ہیں۔ شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت فیودہم کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ جناب آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں عالمہ ثویبہ شاکر سے، سوالات کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ پڑوسیوں کی اہمیت از روئے قرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ عربی میں اس کے لیے لفظ جار استعمال ہوا ہے، پڑوسی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور اسی طرح سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پڑوسی ہے قریب والا اس کا، اور پھر اس طرح دور والے پڑوسی، اور اس کے علاوہ جو ہے مسافر اور جو وہ ہوتے ہیں غلام وغیرہ، ان کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی تاکید بیان فرمائی ہے۔ جی
اس آیت کی تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ قریب والے پڑوسی سے مراد وہ شخص ہے جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور دور والے پڑوسی سے مراد وہ محلے دار ہے جس کا گھر آپ کے پاس یعنی گھر سے ملا ہوا نہ ہو۔ لیکن من جملہ یہی ہے کہ قرب و جوار سے جو ہمارا ایک تعلق ہے ان سب کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں، چاہے وہ ایک لمحے ہمارے ساتھ بیٹھنے والا شخص ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح احادیث کریمہ میں بھی اس کی بہت زیادہ تلقین ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید فرماتے رہے کہ مجھے گمان گزرا کہ یہ اسے وارث بنا دیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے جسے کر کے میں داخل جنت ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، کن محسنن، یعنی تم نیک بن جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں نیک ہوں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اپنے پڑوسیوں سے معلوم کرو، اگر وہ کہتے ہیں کہ تم نیک ہو تو تم نیک ہو، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ تم برے ہو تو تم یقیناً برے ہی ہو۔ اب یہاں پہ اس بات کی میں وضاحت عرض کر دوں، کیونکہ اس وقت کا ماحول ڈیفرنٹ تھا، صحابہ کرام تھے، نفوس قدسیہ تھے، لیکن ہمارے ہاں اس پڑوسی کی رائے کا اعتبار ہوگا جو خود صاحب علم ہو، حقیقتاً خوف خدا رکھنے والا ہو، عقل سلیم کا حامل ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شرعی تقاضوں کو بھی جانتا ہو، کسی کے بارے میں فوراً سے رائے قائم کرتا نہ ہو، بلکہ احتیاط کے ساتھ کسی کے ساتھ جو ہے وہ رائے قائم کرنے والا ہو۔ اسی طرح ایک روایت اور موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا، واللہ لا یؤمن، یعنی اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ عرض کی گئی، من یا رسول اللہ، کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو اسی طرح سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خاتون کا ذکر کیا گیا کہ وہ بہت بکثرت نفلی عبادات کرتی ہیں، قیام اللیل کی عادی ہیں، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہیا فی النار، یعنی وہ جہنم میں ہے، وہ جہنمی ہے۔ اس کے برعکس ایک اور خاتون کا ذکر کیا گیا جو نوافل میں اتنی زیادہ نہیں تھیں آگے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی تھیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خاتون جنتی ہیں۔ اور بھی بہت ساری احادیث وغیرہ موجود ہیں، لیکن اپنے جواب کو اس جانب یعنی اختتام کرنا چاہوں گی اس جملے کے ساتھ کہ ان آیت اور ان احادیث اور دیگر جو اور احادیث ہیں، ان سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ پڑوسیوں کا جب ذکر کیا گیا ہے، ان کے اشارتاً حقوق بھی بیان فرمائے گئے ہیں، تو اس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے بھی، اور اس طرح ہم موٹیویٹ ہوں گے تو ادائیگی کی بھی اللہ تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اس میں آسانی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم آمین۔ ماشاء اللہ، بہت پیارے میسیجز، اور میں عالمہ صدف پروین آپ کی سمت آؤں گی، محلے کے کس کس گھر پہ پڑوسی ہونے کا، یعنی جو اس میں مکین ہیں ان پہ پڑوسی ہونے کا، یا اس گھر کو پڑوس ہونے کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا، شریعت کس پہ یعنی اطلاق جو ہے نا وہ کن لوگوں پہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی بیان کر دیا گیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے دکھ درد کو بانٹنا، اور ان کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا نہ کرنا، اس کی شریعت میں بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے۔ اور جہاں تک تعیین حدود پڑوس کا تعلق ہے، اس کی بات ہے، تو اس سلسلے میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں چند اقوال ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ ہے کہ جس کو آواز پہنچے وہ پڑوسی ہے۔ دوسرا ایک قول یہ ہے کہ جو صبح کی نماز ہے جس کے ساتھ آپ مسجد میں ادا کرتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے پڑوسی کہلاتے ہیں۔ اور تیسرا قول سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہر جانب سے 40 گھر پڑوس میں شامل ہیں۔ اور اس کی جو تائید ہے یہ طبرانی کی روایت سے بھی ہوتی ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، لیکن اس میں 2 قول منقول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر جانب سے جو 40 گھر ہیں اسے پڑوس قرار دیا گیا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ہر جانب سے 10 گھر، یعنی جو مجموعی اعتبار سے 40 گھر ہیں وہ پڑوس کہلاتے ہیں۔ اور عرفی اعتبار سے جسے ہم پڑوس کہیں اس کو بھی فقہاء کرام نے پڑوسی قرار دیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جسے عرف میں ہم پڑوس کہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہے تو پھر اس کو بھی پڑوسی کہا جائے گا۔ یہ تھوڑی تفصیل ہے۔ جناب مفتی محمد حسن نوید نیازی صاحب آن بی پر براہ راست موجود ہیں، ان کی سمت بھی مجھے بڑھنا ہے لیکن بریک بھی لینی ہے جناب، اور آپ درود پڑھتے رہیے، اس بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر آپ سے کامنٹس لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جناب پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے۔ بریک سے قبل عالمہ ثویبہ شاکر، عالمہ صدف پروین ہمیں بتا رہی تھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، ان کی کتنی اہمیت ہے، اور جناب محلے کے کس کس گھر پہ پڑوس کا اطلاق ہوتا ہے، یہی سوال اور اس پہ تبصرہ فرمائیں گے مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پڑوس کو جو ہے وہ عربی میں جوار کہا جاتا ہے، جیم کی زیر کے ساتھ۔ اچھا، جوار اسی سے وہ لفظ ہے جو ہمارے ہاں دعا کے اندر بھی بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ جوار کہا جاتا ہے، درست لفظ جوار ہے، جیم کی زیر کے ساتھ عربی میں۔ اور جو جار کہتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں، پہلے میری بات سن لیجیے، اس میں آ رہا ہے یہ بات۔ جی، جوار پڑوس کو کہتے ہیں اور جار پڑوسی کو کہتے ہیں۔ اچھا، جیم کی زیر کے ساتھ جوار جو ہے، اور اسی سے یہ کلمہ ہے جوار رحمت۔ اس کو ہمارے ہاں غلط طور پہ جوار رحمت کہا جاتا ہے، درست لفظ جوار رحمت ہے، رحمت کے پڑوس میں جگہ عطا فرما، مقصد یہ ہوتا ہے دعا کا۔ تو جیم کی زیر کے ساتھ لفظ جوار پڑوس، اور اسی سے جو ہے وہ مشتق ہے جار اور جارہ۔ مذکر کو کہیں گے پڑوسی جو ہے وہ ہمسایہ جار، اور ہمسائی جو ہے وہ جارتن جارہ، وقف کریں گے تو جارہ۔ اب یہ جو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اس کی ہمارے دین متین میں بہت زیادہ تاکید ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کی تعلیم دی گئی ہے، اور احادیث کریمہ کے اندر بھی اس کی تعلیم بہت زیادہ ارشاد فرمائی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں فرمایا گیا والجار ذی القربى والجار الجنبی والصاحب بالجنب، 3 کلمات استعمال ہوئے جن کے ساتھ احسان کی بات فرمائی گئی، اس کے اندر باقی لوگوں کا ذکر کر کے 3 یہ بندے ذکر کیے گئے۔ ایک تو والجار ذی القربى، وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو۔ جاری ذی القربہ کی تفسیر کے اندر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی ہے، ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جو قریبی ہو۔ قرابت جو ہے وہ چاہے رشتہ داری والی قرابت ہو، چاہے وہ حصی قرابت ہو، دونوں قول موجود ہیں یہاں تفسیر کے اندر، کہ جو ہمارے قریب ترین پڑوسی ہے وہ بھی والجاری ذی القربہ ہے، اور جو رشتہ دار ہے اگر اور وہ قریب اور پڑوس میں ہے ہمارے تو والجاری ذی القربہ، اس کے یعنی 2 حق ہو گئے، ایک حق جوار ہو گیا اور ایک حق قرابت ہو گیا۔ اس کا حق جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں آکد ہے، موقد ہے، زیادہ ہے۔ اور اگر وہ مسلمان بھی ہے تو 3 حق ہیں، حق مسلم بھی ہو گیا، حق اسلام، حق جوار اور حق قرابت، 3 حق مل جاتے ہیں۔ اور والجار الجنب جو ہے دور والا پڑوسی، دور والے پڑوسی کو بھی کہتے ہیں اور اجنبی پڑوسی کو بھی کہتے ہیں، یعنی یہاں بھی دونوں قول ہیں۔ اجنبی پڑوسی ہے اس کے لیے بھی حق جوار بہرحال ہے، تو اس کی بھی ہم نے، اور اگر مسلمان ہے تو حق اسلام بھی ہے۔ اور دور کا پڑوسی ہے تو قریب والے کے مقابلے میں اس کا حق کم ہے، لیکن بہرحال اس کا حق ہے۔ اور والصاحب بالجنب جو فرمایا گیا یعنی جو قریبی ہو۔ اب یہ جو والصاحب بالجنب ہے یعنی کروٹ کا ساتھی، یہ اس کا جو اطلاق ہے بہت سے لوگوں پر ہے۔ اس میں شوہر ہے اس کے لیے بیوی شامل ہے، بیوی ہے اس کے لیے شوہر ہے، اسی طرح جو لوگ ساتھ کام کرنے والے ہیں، جو اگر کوئی آفس میں کام کرتا ہے جو کولیگز ہیں وہ والصاحب بالجنب میں شامل ہیں۔ اسی طرح کوئی سفر کرتا ہے تو سفر میں اگر کوئی ساتھ ہے جو رفیق سفر ہے وہ بھی والصاحب بالجنب میں شامل ہے۔ یعنی ان سب کے ساتھ احسان کرنے کا، بھلائی کرنے کا ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے، قرآن نے حکم دیا ہے کہ جو بھی ہمارے قریبی ہیں، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ہوں حصی طور پر، ان کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہو، یا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہو، کوئی ہماری ان کے ساتھ قربت ہو حصی طور پر، جس کے ساتھ ہماری قربت ہوتی ہے فزیکلی، چاہے وہ آفس میں کام کرنے والے کولیگز ہوں یا اسکول میں پڑھنے والے یا کہیں بھی پڑھنے والے کلاس فیلوز ہوں آپس میں، یا اور کوئی جو ہمارے قریب رہنے والے لوگ ہیں، ان کا بھی حق ہے اور ان کے ساتھ بھی احسان حکم ہے۔ اور بلکہ بعض فقہاء نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو پڑوسیوں کے لیے جو احادیث ہیں، جو فضائل ہیں، وہ وہاں پر بھی چسپاں ہوتے ہیں، ان کا مصداق جو ادھر احسان کرے گا وہ بھی ان کا مصداق بنے گا بعض فقہاء کے مطابق۔ میرے خیال میں کال ہے، کافی دیر سے ہولڈ پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ام ہانی بات کر رہی ہوں خوشاب سے۔ ام ہانی بہن، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی باجی، میرا سوال یہ ہے کہ نفل یہ فرض نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی کو مطلب اللہ کی طرف دھیان جائے گا تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے اللہ کے ذکر سے اور اس طرف دھیان جانے سے، تو کیا نماز پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ وضو کر کے موزے کسی نے پہن لی اور نماز پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ سفر میں وہ نہیں ہے، وہ گھر میں ہے، خواتین ہے جس طرح۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ام ہانی، آپ کے سوال میں نے نوٹ کر لیے۔ جی حضرت۔
جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیں تعلیم ہے، اور ہمارا جو طرز عمل رہا ہے ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابر کا، ہمارے بزرگوں کا، بڑی روشن مثالیں اس کے اندر میں نظر آتی ہیں۔ ایک بہت بڑے امام گزرے حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وہ امام ہیں، میں ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ ویسے تو خیر اللہ کے جتنے ولی ہیں، جتنے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، وہ سارے ہی ان سب سے محبت کرتے ہیں، سارے ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، لیکن کسی سے جو ہے وہ محبت زیادہ ہوتی ہے، قلب کا میلان کسی کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ ان ہستیوں میں سے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حدیث کے میدان میں آئیں تو یہاں بھی امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ آپ کو امام نظر آتے ہیں، فقہ کی دنیا میں آئیں تو یہاں بھی امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ آپ کو آفتاب نظر آتے ہیں، میدان تصوف میں آئیں تو یہاں بھی آپ کو امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ شاہ سوار نظر آتے ہیں، میدان جہاد کی طرف آئیں تو بھی یہاں آپ کو امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ شاہ سوار نظر آتے ہیں، یعنی آپ شمع بزم بھی ہیں اور شاہ سوار رزم بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے پناہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، اور ہر طبقہ جو بھی شعبہ ہے اس شعبے میں آپ کا نام جلی حروف سے لکھا جاتا ہے، اور آپ نے ہر میدان میں اپنے جھنڈے گاڑے ہیں۔ امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ آپ کے اساتذہ میں سے ایک ہیں حضرت ابو حمزہ سکری رحمہ اللہ، یہ بھی محدث ہیں، امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ سکری نے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی جو حلاوت کلام تھی، جو ان کی شیریں مقالی تھی، شیریں گفتاری تھی، اس کی وجہ سے لوگ انہیں سکری کہنا شروع ہو گئے۔ یعنی یہ کوئی شکر نہیں بیچتے تھے، کوئی ان کا چینی وغیرہ کا کام نہیں تھا، ان کی حلاوت کلام، تلاوت لسان کی وجہ سے لوگ ان کو سکری کہتے تھے، ہر ایک سے اتنے پیار سے گفتگو کرتے تھے اور اتنی ان کی گفتگو میں حلاوت تھی۔ تو یہ تھے ابو حمزہ سکری رحمہ اللہ۔ اصل نام ان کا محمد بن میمون ہے، ابو حمزہ کنیت ہے، سکری جو ہے وہ نام کا حصہ نسبت ہے، ابو حمزہ سکری کے نام سے ہی مشہور ہیں زیادہ۔ یہ حضرت جو ہے ان کے جو پڑوسی تھے، اگر ان کا کوئی پڑوسی بیمار ہو جاتا تو اس کا سارا نفقہ یہ تصدق کرتے تھے، کیونکہ پڑوسی وہ کام نہیں کر سکتا تو وہ اس کا جتنا نفقہ ہے یہ اس وقت اپنی طرف سے صدقے کی نیت کرتے، نفلی صدقے کی، اور وہ اس کا خرچ سارا یہ اٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے ایک پڑوسی نے اپنا گھر بیچا تو اس نے اس کے ریٹ لگائے 4000 دینار یا 4000 درہم۔ تو جو خریدنے والا تھا، خریدار تھا، اس نے کہا گھر کی اتنی قیمت لگتی تو نہیں ہے، آپ 4000 لگا رہے ہیں۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ 2000 جو ہے وہ گھر کی قیمت ہے، اور 2000 جو ہے یہ ابو حمزہ سکری کے پڑوس کے لگا رہا ہوں میں، کہ یہ ان کے پڑوس میں۔ اور یہ دیکھیں کہ یعنی ان کی ایسی اہمیت تھی اور ان کا پڑوسیوں کا حسن سلوک یہ تھا۔ اور اگلی بات جو ہے، جو مزے کی بات یہ ہے، جب حضرت محدث ابو حمزہ سکری رحمہ اللہ کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے 4000 درہم یا 4000 دینار اپنی طرف سے اس گھر کے مالک کو دی اور کہا کہ تم یہ گھر نہ بیچو۔ سبحان یعنی اللہ۔ اس پر احسان بھی کیا کہ وہ بیچ رہا تھا، بیچنے سے بھی روکا، اور 2000 اس کی اصل قیمت ہے، لیکن 4000 درہم یا 4000 دینار آپ نے انہیں عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارے اکابر کا، ہمارے اسلاف کا طرز تھا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا۔ ایسی روشن مثالیں ہماری تاریخ اسلام میں موجود ہیں، تو ہمیں بھی آج جو ہے وہ ان کے اسی جو ان کے نقوش پا ہیں ان پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ دیکھیں، مسلمان ہونے کے ناطے جو مسلمان کے حقوق ہیں وہ تو لاگو ہوں گے، مثلا سلام کرنا، اور اسی طریقے سے اگر مریض ہیں تو عیادت کرنا، خدا نخواستہ فوت ہو جائیں تو پھر جنازے وغیرہ میں شرکت کرنا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ خصوصی طور پر کیونکہ ظاہر مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے تو 2 حقوق لازم ہو گئے، لہٰذا سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اذیت ہماری طرف سے کسی بھی طریقے سے ان کو نہ پہنچے، حتیٰ کہ ایسی چیز جس میں اذیت کا احتمال ہو اس سے بھی گریز کیا جائے۔ احادیث اس پر موجود ہیں، تو اس طرح سے یہ معاملہ ہوگا۔ پھر ان کا اعزاز کیا جائے، اگر خاص طور پر نیک متقی پرہیزگار ہیں ان کا اکرام کیا جائے، ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار کیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر وہ نادانستہ یا دانستہ طور پر بھی ہم پہ ظلم کر بیٹھے ہیں تو ہمیں صبر والا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر ان کے شرعی حدود میں رہتے ہوئے ان کے ہمیں گھر کی حفاظت کرنی ہوگی، اگر وہ غیر موجود ہیں تو ان کی گھر کی ساز و سامان کی حفاظت کرنی ہوگی، موجودگی میں ان کی خبرگیری کریں گے لیکن شرعی تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ اسی طرح تحفہ وغیرہ دیا جائے جس سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومنین کے درمیان محبت بڑھتی ہے، تو اس طرح کے معاملات کیے جائیں گے ان کے ساتھ۔ اسی طرح ان کی دنیاوی اور دینی اصلاح کی کوشش کی جائے گی، اور ہر وہ چیز جس کے ذریعے ان کی اچھی خبرگیری ہو سکے اور ان کا خیال رکھنا ممکن ہو، یہ سارے ان کے حقوق میں داخل اور شامل ہیں۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ وعلیکم السلام سسٹر، میں نے ایک سوال کرنا تھا۔ جی سوال کیجیے۔ یہ سوال میرا نام بی بی خدیجہ ہے۔ جی خدیجہ بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟
میرا سوال یہ ہے کہ نماز تہجد میں جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے یا اس سے زیادہ کتنی پڑھنی چاہیے؟ اور ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ تہجد سے پہلے سوال حجت کے 2 نفل پڑھنے چاہیے یا تہجد کے بعد پڑھنے چاہیے؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی، آپ نے ہمیں کال کیا، آپ کے سوال میں نے نوٹ کر لیے ہیں دونوں، اور یہ سوالات شامل کیے جائیں گے۔ آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی۔ میں عالمہ صدف آپ کی سمت آؤں گی۔ اچھا، اگر پڑوس ہمارا اچھا نہیں ہے، یعنی ان سے تعلق داری کا پھر حکم شرع کیا ہوگا اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں؟ اب وہ اچھے لوگ نہیں ہیں کہ بھی ذرا اس کو بھی ڈیفائن کر دیجئے کہ کون اچھا ہے اور کون اچھا نہیں ہے، شرعی یعنی تقاضے کیا ہیں اس تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعقیدگی اور گمراہی میں اگر مبتلا ہے کوئی شخص، وہ تو چاہے اپنے گھر میں موجود ہو یا پڑوس میں، صحیح ہے، اس کے بارے میں حکم شرع تو یہ ہے کہ بلا ضرورت نہ تو اس سے خندہ پیشانی سے ملا جائے گا، بیمار ہو جائے تو مزاج پرسی نہیں کی جائے گی، اور اگر وہ مر جائے تو جنازے میں شرکت نہیں کی جائے گی، تعظیم و تکریم والا معاملہ کوئی اس کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر وہ اخلاقی پستی میں گرفتار ہے، جیسے کہ کبیرہ گناہ ہے وہ اعلانیہ طور پر ان کو کرتا ہے، تو پھر اس طرح کے لوگوں سے، کیونکہ جو صحبت ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، لہٰذا جتنا ہو سکے اجتناب برتا جائے گا۔ اور اگر وہ مزاج کی جو سختی ہے یا جیسے برا سلوک کرتا ہے اس میں مبتلا ہے، تو پھر شریعت ہمیں برے سلوک کا جواب برے سلوک سے کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اب ہمیں حسن تدبیر کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اس کے ساتھ ہمیں اچھا رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 طرح کے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک وہ کہ جس کا برا پڑوسی اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس سے محبت فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس سے کفایت فرمائے، یا تو زندگی میں یا اس کی موت کے ذریعے۔ تو یہ صبر کیا جائے گا اگر اس طرح کا برا پڑوسی ہے تو۔ ٹھیک ہے جناب، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے بہن؟ خوش آمدید کہتے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ ایک میں نے وہ بیٹی کی ڈرائنگ والا پوچھا تھا وہ، اور اس کا جواب نہیں آیا تھا۔ دوسرا میرا سوال ریپیٹ کر دیجیے، کائنڈلی ریپیٹ یور کوسچن۔ آپ نے کیا سوال کیا تھا بیٹے کی ڈرائنگ کا؟ وہ بیٹی کی ڈرائنگ والا کیا تھا کہ وہ ڈرائنگ کرتی ہے اور وہ جیسے قائد اعظم اور علامہ اقبال ان کی تصویریں بنا لے یا ویسے بنا لے، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ جانوروں کی کس حد تک ڈرائنگ کرنی چاہیے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اگر کسی شخص کو روکنا ہو تو ہم اونچی نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو شیشہ ہوتا ہے سامنے، اس کو تو کور کر کے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر سائڈ پہ ہو تو کیا اسے بھی کور کرنا چاہیے یا شیشے کو ہر وقت کور رکھے رکھنا چاہیے؟ مطلب یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں میری بہن۔ اچھا، ایک اور کالر شامل کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پیاری سی بہن، کیا نام ہے؟ پیاری سی آواز کس کی ہے؟ میں اعتبار سے بات کر رہی ہوں، مسز بابر بات کر رہی ہوں۔ اچھا، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ویلکم۔ میں نے پہلے سوال کیا تھا، شاید جواب نہیں دیا آپ نے۔ تو کون سا سوال کیا تھا آپ نے؟ یہی کہ میں نے پورے رمضان میں روزے نہیں رکھے، تو میں نے ابھی 6 روزے رکھ لی ہیں نا، تو ابھی تھے اس میں تو پریگننٹ ہو گئی ہوں، تو ابھی میں روزے نہیں رکھ سکتی، تو میں نے پوچھنا تھا اس کا کوئی ہدیہ ہے؟ اگر ہدیہ ہے تو بتا دیں کیا ہدیہ دیں۔ یہ تو ہم نے بات کی تھی، آپ نے شاید سنا نہیں۔ آج میں اس کو دوبارہ شامل کر لیتی ہوں سوال کو۔ اپنے ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے، اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھیے، ہم واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں جناب آج بات کی جا رہی ہے پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے، اور بہت سارے سوالات جو کالرز نے کیے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہیں اور میں نے اس کو نوٹ کیا ہوا ہے۔ ہماری بہنیں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب رات کا جو قیام ہے، قیام اللیل اور جو تہجد ہے، اس تعلق سے بھی سوالات آئے ہیں۔ کیا بہنوں کو پیغام کیا دینے چاہیں گی آپ عالمہ؟ جی بالکل، میں بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ بے شک آپ جو ہے وہ نفلی عبادات کا اہتمام کریں، لیکن پہلے علم سیکھیں پھر ان کا اہتمام کریں۔ لیکن ابھی ہم مسلسل ایک سلسلے کو کر رہے ہیں جس سے اس بات کی اہمیت بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ حقوق العباد بھی ہم پر لازم ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نفلی عبادات کریں، کبھی شیطان یہ بھی کرتا ہے ہمارے ساتھ کہ نفلی عبادات ہمیں مبتلا کر کے، اور نفس اور شیطان کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ ہمیں غرور اور تکبر میں مبتلا ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں
کہ وہ تفاخر والا احساس بڑھ جاتا ہے کہ ہم تو اتنی عبادت گزار ہیں اور پڑوسیوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور پھر لوگ جو ہے وہ ہمارا اعزاز اور اکرام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم معاذ اللہ غرور اور تکبر میں ڈوب کر ان کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں, ان کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو یہ عبادات جو کرنا ہمارا ہمیں فائدہ دینے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہو, تو اس جانب توجہ کرنی چاہیے. جناب, پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گی؟ بہنوں کے حوالے سے خصوصی آپ نے رہنمائی کی گفتگو فرمانی ہے. اس میں ہمیں غور کر لینا چاہیے. ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے سے ہمیں کیا اذیت مل رہی ہے نا, اس پر ہم غور کرتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں یہ تکلیف پہنچائی, یوں کیا. ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم کسی کے لیے باعث تکلیف بن رہے ہو. تو اس بارے میں غور و تفکر کی میں دعوت دوں گی اپنی بہنوں کو. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لوگ ہوتا یہ ہے کہ اپنی غلطیوں پہ زیادہ نہ نگاہ رکھتے ہیں, اور ہمارے اچھا حضور کی جو حدیث ہے اس تعلق سے میں چاہتی ہوں اس پہ بھی گفتگو. آپ نے ضمناً تو آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ پڑوسی سے پوچھ لیا جائے کہ انسان کیسا ہے, حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا. لیکن آج کے دور کے حوالے سے اگر ہم اس پہ کلام کریں تو آج کے دور کے حوالے سے بھی دیکھیں, کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں وہ بھی پڑوسی ہوتے ہیں, تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا زیادہ. کبھی ہوتا ہے کوئی نیا آیا ہے تو آپ جو ہے وہ ایک دم ہی اس سے بہت زیادہ فرینک نہیں ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ آپ درجہ بدرجہ اس کا خیال رکھیں گے اور اس طرح کریں گے. قیودات شرع سیکھنی چاہیے, پہلے پردے کے اہتمام کے ساتھ سارے معاملات ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ مرد جو ہے وہ خواتین سے تعلق کر لیں, باتیں شروع ہو جائیں اور خواتین مردوں کے ساتھ کہ بھائی پڑوسی ہے, تو یہ اس طرح نہیں ہوگا. ظاہر خواتین سے اور مرد مردوں سے. اور پھر ایذا دینے کے حوالے سے میں اس بات کو یعنی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے حدیث میں کہ ایذا نہ دی جائے. تو اس میں یہ بھی ہوگا کہ غیبتیں چغلیاں بھی نہ کی جائیں. خواتین کی عموماً عادت ہوتی ہے دو مل کے بیٹھی سامنے والی کی برائی, تمہارے پڑوس والی کیا کر رہی ہے, اور اس طرح کے معاملات. یا جو ہے وہ عموماً جب شادی وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آنے والی ساس جو ہے وہ اپنی بہو کی برائیاں پرانی محلے دار خواتین سے کر رہی ہوتی ہے, بہو جو ہوتی ہے وہ ان کی بہوؤں سے دوستی کر کے ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کر رہی ہوتی ہے. تو یہ کوئی حسن سلوک نہیں ہے, یہ اپنے ساتھ ہی برا سلوک ہے. ان کے ساتھ تو غیبتیں چغلیاں آپ کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ کسی کی یہ ایک طرح سے کہا جائے گا کہ اس کی عزت بھی آپ پامال کر رہے ہیں. تو اس طرح کے معاملات سے بہت زیادہ شدید گریز اور پرہیز کرنا چاہیے. اچھا, اب یہ بھی بات ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس روم میں اس جگہ پہ کوئی تصویر ہونا یا شیشہ ہونا, اس تعلق سے کیا رہنمائی فرمائیں؟ دیکھیں اس میں اصل جو چیز ہے وہ ہے توجہ کا ہٹنا. تو اگر شیشہ بالکل سامنے موجود ہے اور توجہ ہٹتی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ پردہ ڈال کے رکھتی ہیں سائڈ پر ہو, تو پھر اس میں ظاہر اتنی زیادہ کراہت وغیرہ موجود نہیں ہے. لیکن اگر تصویر ہے اور تصویر میں تفصیل یہ ہے کہ اتنی بڑی تصویر ہے کہ آپ اس کو اگر زمین پہ رکھ کر کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو فیس کے سارے فیچرز بالکل کلیئر نظر آئیں, تو اتنی بڑی تصویر اگر سامنے ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. نماز توبہ بھی کرنی پڑے گی اور نماز واجب الادا بھی ہوگی. اور اگر سائڈ پر ہے تو پھر کراہت کم ہوگی, لیکن بہتر ہے کہ اسے نہ لگایا جائے, کیونکہ حدیث شریف میں موجود ہے حکم کہ جب تصویر جہاں موجود ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. لیکن اگر آپ کی نہیں چلتی گھر میں تو نماز پڑھتے وقت کم از کم آپ اس پر کوئی چادر وغیرہ ڈال دیں. اسی طرح اچھا, اگر فیچرز واضح نہیں ہیں, کوئی ایسا کارٹون بنا ہوا ہے, کوئی پرندہ بنا ہوا ہے, اور آپ جو بتائیے فیشیل فیچرز کے حوالے سے وہ واضح نہیں ہے, تو کیا حکم ہوگا؟ تو کراہت کم درجے کی ہوگی. اس میں یہ ہے کہ فیس جو ہے نا اصل میں تصویر اسی کو کہا جاتا ہے. اسی طرح سے مقام تعظیم پر ہونا بھی اس کا, دیوار میں لگی ہوئی ہے تو مقام تعظیم پر ہی ہے. اگر جیسے تصویر ہے, جیسے میٹ وغیرہ ہوتے ہیں بچوں کے, ان پہ کارٹون بنے ہوئے ہیں, اب وہ پڑا ہوا ہے واش روم کے آگے بچے نکلتے ہیں پاؤں صاف کرتے ہیں, تو یہ مقام تعظیم تو نہیں ہے, تو مقام تاکید پر ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تکیہ بنا کر سرکار کو دیا تھا جس پہ تصویریں تھیں, آپ اسے ٹیک لگایا کرتے تھے. اس میں آپ نے اظہار غضب نہیں فرمایا, لیکن جب آپ نے اس کو پردہ بنا کے لٹکایا ہوا تھا تو سرکار نے اظہار غضب فرمائے سے منع فرمایا. نماز تہجد میں کتنی رکعت پڑھی جائیں اور اس کے وقت کے تعلق سے کلام کیجیے. دیکھیے اس میں زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہیں, اور یہ ہے کہ جتنا آپ مستقل مزاجی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں نا, چاہے وہ 2 رکعتیں ہی ہوں, تو آپ اس پر اکتفا کریں, نہ کہ یہ کہ آپ زیادہ سے زیادہ تو اختیار کر لیں لیکن اسے مستقل نہ کر پائیں. لہٰذا جتنا آپ عمل اختیار کر سکتے ہیں مستقل طور پہ مستقل مزاجی کے ساتھ, تو اسے اختیار کرنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب, تہجد کی رکعتوں کے تعلق سے, اس کے وقت کے تعلق سے بہنوں نے سوال کیا ہے. دیکھیں پہلے تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے بات ہے نا, پڑوسیوں کے حقوق کے اندر اگر کافر بھی ہو تو کافر کا بھی جو حق جوار ہے وہ شریعت نے تسلیم کیا ہے. اچھا, تو جو اس کے عمل کا تعلق ہے یا نظریے کا تعلق ہے یا عقیدے کا تعلق ہے وہ اس کے ساتھ ہے, اس کی بنا پر اس سے جو ہماری دوری ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن حق جوار اس کا بہرحال قائم ہے.
اور پڑوسی کے لیے جو احکام ہیں اور جو اس کو ایذا سے بچانا ہے وہ بہرحال ایذا سے ہم نے اسے بچانا ہے. کافر ہی کیوں نہ ہو, بد مذہب ہی کیوں نہ ہو, بد عقیدہ کیوں نہ ہو, اسے ہم اذیت نہیں دے سکتے, اسے اذیت نہیں دینی. اور اس کے ساتھ اگر حق جوار کی بنا پر کوئی حسن سلوک کرے گا خالص اللہ کی رضا کے لیے تو اس کی اجازت بہرحال ہے. ہاں, مرتدین کے احکام الگ ہیں. میں ابھی صرف کافر اصلی کی بات کر رہا ہوں اور بد مذہب کی بات کر رہا ہوں, وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو. مرتدین کے احکام الگ ہیں, ان کے ساتھ معاملات کی اجازت نہیں ہے, لیکن عام کفار کے ساتھ اور عام بد مذہبوں کے ساتھ جو ہے وہ حق جوار بہرحال قائم ہوتا ہے اور حق جوار کی بنا پر ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا جائے گا. تہجد کا جہاں تک آپ نے سوال پوچھا تو تہجد کی رکعتیں جو ہے وہ کم از کم 2 ہیں اور زیادہ سے زیادہ تہجد کی جو رکعتیں ہیں وہ 12 ہیں. لیکن حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ معمول 8 رکعتوں کا تھا, اس لیے جو ہے وہ 8 رکعتوں کو ہم لوگ پسند کرتے ہیں. اور کوئی اگر اس نیت سے 8 رکعتیں پڑھتا ہے حضور جان عالم علیہ السلام کی اتباع کی نیت سے تو بہت اچھی بات ہے. باقی یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ خشوع و خضوع کی اہمیت زیادہ ہے, مقدار سے زیادہ, کمیت سے زیادہ کیفیت پہ توجہ کرنی چاہیے. تو خشوع و خضوع کے ساتھ اگر آپ 2 رکعتیں پڑھیں یہ اس کے مقابلے میں بہرحال بہتر ہے کہ آپ نے زیادہ پڑھی لیکن خشوع و خضوع آپ کو حاصل ہے. اور یہ 8 رکعتیں 2-2 رکعت کر کے پڑھی جائیں, 2-2 رکعتیں کر کے پڑھنی چاہیے. لیکن اگر کوئی جو ہے وہ 2 رکعتوں کی بجائے 4 کر کے پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے, جائز ہے, اس میں حرج نہیں ہے. اور شیشے کے بارے میں بہن نے ایک سوال پوچھا تھا کہ جو ہے وہ شیشہ سامنے لگا ہوا ہو تو ہم کور کر دیتے ہیں, اور اگر سائٹ پر شیشہ ہو تو اس میں کیا حکم ہے نماز کا. شیشہ سامنے ہو یا سائٹ پر ہو کور کرنا ضروری نہیں ہے. سامنے بھی اگر شیشہ ہے تو نماز ضروری نہیں ہے کور کرنا. شیشہ اگر سامنے بھی ہے تو نماز ہو جاتی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کور کر لیں. اور جہاں تک بات ہے سائٹ کی تو اسے تو کور کرنے کی حاجت بھی کسی بھی سطح پر نہیں ہے. اچھا, انہوں نے یہ بھی بہن نے سوال کیا تھا بی بی خدیجہ نے کہ تہجد سے پہلے صلاۃ الحاجات یہ پڑھتی ہیں, اس کے حوالے سے بھی بہن نے پوچھا کہ تہجد سے پہلے صلاۃ الحاجت پڑھوں یا تہجد کے بعد پڑھوں. تو تہجد سے پہلے بھی صلاۃ الحاجت پڑھ سکتی ہیں, تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں, لیکن اولا یہ ہے, افضل یہ ہے کہ پہلے تہجد پڑھیں اور پھر جو ہے وہ آپ صلاۃ الحاجت پڑھیں. کیونکہ وطر کے بارے میں بھی فقہا نے تصریح کر رکھی ہے کہ اگر کسی نے وطر پڑھنے ہوں اور رات کو سو گیا اور تہجد کے ساتھ وطر پڑھتا ہے تو اس کے حق میں بھی افضل اولا یہ ہوتا ہے کہ پہلے تہجد ادا کرے پھر وطر. حالانکہ وطر واجب ہے, تو اگر وہ واجب کو مؤخر کرنا ہے تہجد پر تو پھر جو صلاۃ الحاجت ویسے ہی نفل محض ہے تو اسے بھی تہجد پہ مؤخر کرنا یہ اولا ہے, یہ افضل ہے. اچھا, ان کی بیٹی اسکیچ بناتی ہے, پہلے بھی پڑھ لے, اگر بالفرض وہ پہلے بھی پڑھتی ہے تو ہو جاتی ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا, ان کی بیٹی اسکیچز بناتی ہے, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, اور وہ جانوروں کی بھی تصویریں بناتی ہیں, تو کیا حکم شرع ہوگا اس طرح؟ لیکن انہوں نے ڈرائنگ کے حوالے سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ تصویر کی حرمت کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں. تصویر کی حرمت کے تمام مسلمان قائل ہیں. مسلمانوں میں کوئی عالم ایسا نہیں, کوئی گروہ ایسا نہیں, کوئی مکتب فکر ایسا نہیں کہ جو تصویر کی حرمت کا قائل نہ ہو. تصویر سب کے یہاں حرام ہے. باقی یہ جو اختلاف کہیں آتا ہے نا, وہ اختلاف ہوتا ہے تصویر کے اطلاق میں, کہ اس پر تصویر کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ویڈیو پر تصویر کا اطلاق ہے یا نہیں, کیا موبائل کی تصویر پر تصویر کا اطلاق ہے یا نہیں. تو اس میں علماء کی الگ الگ رائے ہے, الگ الگ آراء ہیں. اکثریت کا موقف یہ ہے کہ جو موبائل کی تصویر ہے جب تک یہ پرنٹڈ فارم میں نہ ہو تو اس وقت تک یہ ریس کے حکم میں ہے, یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے. اسی طرح ویڈیو کے احکام وہ کہتے ہیں ریس کے احکام ہے, تصویر کے نہیں ہے, تصویر سٹل ہوتی ہے. یہ علماء کی اکثریت کی رائے ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے مصوری کی اور اسٹیچو کی, مجسمہ سازی اور یہ مصوری, یہ باقاعدہ کاغذ پر جو ہے وہ تصویریں بنانا, اس کی حرمت پر تو سارے متفق ہیں, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر اس طرح جاندار کی زی روح کی تصویر بنائیں گے جائز نہیں ہے. نہ بچے کو بنانے کی اجازت ہے, نہ بڑے کو بنانے کی اجازت ہے, نہ اقبال کی بنا سکتے ہیں, نہ جناح صاحب کی بنا سکتے ہیں, نہ اور کسی زی روح کی بنا سکتے ہیں. نماز پڑھتے وقت اگر اماں آواز اونچی کر لے بیٹے کو, کچھ بچوں کو روکنے کے لیے, تو اس طرح آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. مزید سوالات ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. انشاءاللہ ہم کل شامل کریں گے اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا. میں شکر گزار ہوں مفتی صاحب آپ کی, عالمات آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو آپ کی جانب سے بھی رہی. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ ہم سب کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.